کلاس 8 کے طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آپ کی اسلامیات کا اگلا سبق آج پڑھانا اور سمجھانا ہے۔ دیکھیے اسلامیات کی کتابیں کھول کر پیج نمبر 46 ہے پیج نمبر، اور سبق کا نام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ سب سے پہلے اس کے معنی و مفہوم دیکھ لیجئے۔ امر کے معنی حکم دینے کے ہیں، اور معروف کا مطلب ہے جانا پہچانا، جبکہ اصطلاحاً نیکی اور بھلائی کو کہتے ہیں۔ نہیں کے معنی ہے کسی کام سے روکنا۔ المنکر کا مطلب ہے ناپسندیدہ کام، یعنی وہ کام جن سے انسان کو نقصان پہنچے۔ ان کا مطلب ہے سے۔ شریعت میں امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی اور بھلائی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کے معنی ہے اللہ نے جن کاموں کو ناپسند فرمایا ہے ان سے روکنا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر امت مسلمہ پر فرض ہے۔ اللہ کے دین کی تکمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی۔ ان کے بعد امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کے تمام لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرے اور بری باتوں سے پوری انسانیت کو روکے۔ اس فرض کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح فرمائی ہے: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ نیکی کی تلقین کرنا ہر شخص کی انفرادی ذمہ داری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے۔ نصیحت کے انفرادی اور اجتماعی کام کے ساتھ ساتھ حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے میں نیکیوں کو رواج دے اور برائیوں کا قلمہ کرے۔ خاص طور پر ذرائع ابلاغ کو اسلامی احکام کی ترویج کے لیے استعمال کرے۔ ذرائع ابلاغ کی وجہ سے بے حیائی کا جو سیلاب امڑ آیا ہے اس پر بند باندھنے کی بھی ضرورت ہے۔ تاہم ذرائع ابلاغ کو جہالت، غربت اور ناانصافی وغیرہ کے خاتمے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی شرائط، یعنی یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کیا شرائط ضروری ہیں۔ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ادا کرنے والا دین سے پوری طرح آگاہی رکھتا ہو تاکہ وہ مدلل انداز میں لوگوں کو اس طرف راغب کر سکے، وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نیک فریضے کو انجام دے، وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے لگن اور تڑپ رکھتا ہو، ان کا خیر خواہ ہو اور ان سے محبت کرنے والا ہو، وہ تمام تعصبات سے بالاتر ہو کر اس فرض کو انجام دے۔ اس دوران جو مصائب و مشکلات پیش آئیں صبر و استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا آغاز اپنی ذات سے کرے، پہلے خود نیکی پر عمل کرے اور برائی سے بچے، پھر اس کی تلقین دوسروں کو کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اپنی اصلاح کے بعد اپنے خاندان والوں کی اصلاح کی فکر کرے۔ نصیحت کے معاملے میں جبر سے کام نہ لیا جائے اور تمام احکامات کو واضح انداز میں بیان کیا جائے۔ نصیحت کا کام نہایت حکمت کے ساتھ مدلل انداز میں کیا جائے۔ اب اگلی ہیڈنگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی فضیلت، یعنی اس کی کیا اس کے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دیا ہے اس لیے کہ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ مومنوں، جتنی امتیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان میں سب سے بہتر ہو، نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو۔ یہ فریضہ مومن اور منافق کی پہچان بھی بنتا ہے، اس لیے کہ منافق اس کے برعکس کام کرتا ہے۔ یہ فریضہ جہاد کی اقسام میں سے ایک ہے۔ ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنے کو افضل جہاد کہا گیا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہدایت کی طرف بلانے والے کے لیے اس کی اتباع کرنے والوں کے برابر ثواب ہے، جبکہ ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ برائی سے روکنا بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر لوگ ایک دوسرے کو برے کاموں سے نہ روکیں اور اچھے کاموں کی ترغیب نہ دیں تو معاشرے میں بد امنی اور برائیاں پھیل جائیں گی۔ ان برائیوں سے معاشرے کے تمام افراد متاثر ہوتے ہیں، لہذا یہ ضروری ہے کہ ہر شخص امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ یوں تو ہر شخص کو دوسرے لوگوں کو برائیوں سے روکنے اور نیکی کی ترغیب کا حکم ہے، لیکن اس ضمن میں بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ دوسروں کو نصیحت کرتے وقت ہم اپنے آپ کو نہ بھولیں اور جس کام سے رکنے یا کرنے کا حکم ہم دوسروں کو دے رہے ہیں پہلے اس پر خود عمل کریں۔ ایسا نہ کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا مشاہدہ کیا جن کے ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر یعنی پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نیکی اور تقویٰ کی تلقین کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے خود اچھے کام کریں پھر دوسروں کو اچھے کام کرنے کا حکم دیں۔ ایسا مکمل ہو گیا ہے، اب میں آپ کو اس کی ایکسرسائز کرواتی ہوں۔ ایکسرسائز ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی۔ سوال نمبر 1، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مفہوم واضح کریں۔ تو اس کی ہم نے ہیڈنگ ڈالی معنی و مفہوم، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ تو اس میں سب سے پہلے قرآنی آیت، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب ہے سوال نمبر 3، اس فریضے کی شرائط بیان کیجئے۔ تو جواب میں دیکھیے شرائط جو ہیں یہ نمبر وائز لکھی ہوئی ہیں، نمبر 1 2 3 4 5 6 شرائط ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والوں کے لیے۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، اس فریضے کی ادائیگی کی فضیلت بیان کریں۔ تو فضیلت پہلے ہم قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اس کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہو گئی۔ اب سوال نمبر 5، اس فرض کو ادا نہ کرنے کا وبال تحریر کیجیے، یعنی کیا عذاب ہے جو اس فریضے کو ادا نہیں کرتے مسلمان، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے نا۔ تو دیکھیں جواب کہ اس فرض کو ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ دنیا و آخرت دونوں جہاں میں خرابی اور بربادی ہے مسلمانوں کے لیے۔ سوال نمبر 6 میں کچھ قرآنی آیات ہیں اور خالی جگہیں مکمل کرنی ہیں۔ ترجمے سے درجہ ذیل قرآنی آیات کے ترجمے مکمل کیجیے۔
تو یہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، نمبر 1 2 3، یہ آپ کو مکمل کرنا ہے۔ کام بہت نیٹ کیجیے گا، رائٹنگ خوشخط کیجیے گا، مارجن لائن چوڑی کھینچیے گا، اسی صورت میں آپ کو اچھے نمبر ملیں گے کاپی ورک کے۔